نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحبه رواہ البخاری حدیث نمبر 6171۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں نہ زیادہ صدقہ، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم دنیا میں محبت رکھتے ہو۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اس حدیث کے اندر ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے ساتھ محبت کا ایک سبق دیا گیا ہے کہ ہم جتنے بھی زیادہ نوافل پڑھے، جتنے بھی زیادہ صدقات دیں، جتنے بھی ہم زیادہ گویا کہ نیک کام کریں، لیکن اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے دل میں محبت نہ ہو اور لگاؤ نہ ہو، عشق نہ ہو، تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے ہمارے اعمال کا جتنا فائدہ فرائض کے بعد پھر اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کا ہے۔ اور محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو محبت صرف زبانی کلامی نہیں ہے کہ ہم بس عاشق رسول ہے اور اللہ اور رسول کے ساتھ ہماری محبت ہے اور دین کے کوئی کام نہ کرے۔ عشق کے تقاضے یہ ہے کہ جب ہم محبت کے دعوے دار ہے تو پھر ہم اس کے تقاضوں پر بھی عمل کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے اتباع بھی کریں اور ان کے سنتوں پہ عمل کریں اور اپنی زندگی میں ان کو لائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حدیث جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کی ہو، تو صحابہ کی خوشی اس دن دیدنی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنے خوش کبھی نہیں دیکھے گئے، تو اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے بڑے سچے عاشق تھے اور ان کو یقین ہو گیا کہ قیامت کے دن ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اللہ اور رسول کی محبت یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہمیں اپنے اندر سنتوں کا اتباع کرنا چاہیے، درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔